ایک بات ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی سن لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالآخر ہمارا نے یہ کہا, وہ وائنڈ اپ کریں گے صاحب, میرا نے بالآخر یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کسی ہمارے ہاتھ کا دماغ اور ہمارے ذہن. اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے کوئی اثر جو آپ نے جس کا آغاز کیا تو تھوڑا بہت مان رہی ہیں اس کو. آپ دیکھیں میری خواہش ہے جس میں باندھا ہوا ہے. میری جو خواہش ہے وہ میں آپ بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ واقعی ناول کا ریوائول ہو جیسا کہا جائے, تو میری شدید خواہش ہے کہ ریوائول ہو. اور ہم جو پچھلے جو ہمارے لکھنے والے ہیں ہم ان سے بہتر نہ بھی ہو, کم از کم ان کے لیول کا ہم لکھیں. اتنا 50 سالوں میں ہم لکھ لیں جتنا کہ انہوں نے لکھا تھا. تو یہ تو میری اپنی خواہش ہے. ہم نہ صرف خواہش ہے بلکہ میں تو ان کاریگروں میں شامل ہوں جو کہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس خواہش کو نکال لائیں, لیکن ایسا ہے نہیں. تو وہ جب کہ ہے نہیں تو پھر آپ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں, مطلب ایسا آپ کو دکھایا جا رہا ہے. تو آپ اب دیکھیں آج ہمارا ہر چیز ہماری آرٹیکولیٹڈ ہے, اتنی آرٹیکولیٹڈ ہے کہ ہم سمجھ نہیں ہم یہ اسیس کرنا ہی بہت مشکل ہے کہ اب جو میں بات کر رہا ہوں اس میں کتنی میری ذاتی اور کتنی مجھے دی گئی ہے. تو یہ تو ایک بہت الگ موضوع ہے, اس پہ بات الگ سے کرنے کی میرا خیال ہے. تو دوسری بات یہ کہ وہ افسانے کی دوسری میری خواہش یہ ہے کہ جی ناول اپنا گرو کرے اپنی نیچرلی, اور جو دیگر اصناف ہیں ان کو بھی سانس لینے کی جگہ ملے اور ان کی جگہ نہ روکے. وہ اگر نیچرلی مر رہی ہیں تو مر جائیں, یعنی اگر وقت ان کے ساتھ نہیں چل رہا, موافق نہیں ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ان نیچرل ڈیتھ ہے, جس طرح ابھی سیال نے کہا کہ اس زمانے میں ہم نے کچھ اصناف کو, مجھے یاد ہے کہ وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ نذیر احمد دہلوی جو ہے انہوں نے تمام ناول اپنے لکھے کمپٹیشن میں داخل ہونے کے لیے. کمپٹیشن کا اعلان ہوتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے آپ ناول لکھیں اس موضوع پر, تو وہ اس طرح بھی کام ہوتا ہے. لیکن بہرحال تو میری یہ خواہش ہے کہ بھی اس میں تمام اصناف جو اپنی اپنی جگہ دے رہے ہیں, جن اصناف کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا آپ دیکھیں کہ اردو میں اگر آپ تاریخ دیکھیں اردو, تو اس میں جو سب سے زیادہ کام ہوا غزل کے بعد وہ افسانہ ہے. اور افسانہ آپ کا ایسا ہے کہ اسے آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کھڑا کر سکتے, کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کے جو افسانہ ہے ان کے برابر کھڑا کر سکتے. یہ حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جبکہ اس کے مقابلے میں دیگر اصناف ہیں اس میں بھی کام ہوا لیکن وہ ابھی سطح کا نہیں ہوا. تو ابھی ایک صنف ہے جو ختم ہو رہی ہے اور ہم اس کو سب سمجھ لیں کہ یہ نیچرلی مر رہی ہے. دیکھنے کتنی خوفناک بات کہ ہم سمجھ لیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ اس کا اس میں دم نہیں رہا, اس میں جو لوگ نہیں آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات. تو میں بس اتنی ہی بات سر کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ افسانے میں وہ طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے. یہ خدا کا قسم میں نے ایسی بات نہیں کی, نہ میں ایسی کچھ کر سکتا. دیکھیں یہ وہ کون سے پیرامیٹرز ہوں گے جن پہ ان کو میئر کیا جائے گا کہ افسانہ بہتر ہے یا ناول بہتر ہے. ایسی بات تو نہیں میں نے کی. اگر ایسی بات آپ کو لگی ہے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں ایک ٹیبل ٹینس کھیلنے والا مسئلہ صرف کا نہیں ہے, مسئلہ لکھنے والوں کا ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ناول کی طرف زیادہ لوگوں کی ترجیح اور توجہ ہے. ظاہر اس میں کوئی افسانے کا قصور تو نہیں ہے, لیکن ناول لکھنے والا اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہا ہے. وہ ایزی اس میں ذاتی میری رائے جو ہے نا وہ اس سے مختلف ہے. وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ افسانے کے لیے زیادہ آپ کو جو فنی چابک دستی ہے وہ اتنی درکار ہے اس میں کہ اس کا یہ ناول کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ چابک دستی کے لیے آپ کو ایک فن کی بہت اوپر کی منزل میں جانا پڑتا ہے. اس کی بہت لحاظ کی گنجائش ہے ہی نہیں. حفیظ صاحب سے کہیں نہ کہیں غلطی کر سکتے ہیں. حفیظ صاحب سے گزارش کرتے ہیں غلطی کریں گے. بہت اچھی گفتگو رہی, اور خاص طور پر جو آخر میں کچھ ہمارے جو دوست شریک گفتگو ہے ان کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں اس کا میں تھوڑا سا ہلکا سا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے بات کی کہ عمر صاحب کہ افسانے کو کھینچ کر ناول بنا لیا جاتا ہے, یا کچھ افسانوں کو اکٹھا کر کے 10-12 کو کتاب چھپوانے کی بجائے ایک ناول بنا لیا جاتا ہے. تو جب ناول لکھا جا رہا ہے یا کوئی بھی صنف, یا غزل لکھی جا رہی ہوتی ہے یا نظم لکھی جا رہی ہوتی ہے یا ڈرامہ لکھا جا رہا ہوتا ہے, تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. آپ کا بالکل یہ اعتراض جو ہے یہ ماننے والی ہے بات ہے.
کہ اب تو ایسے ایسے ناول بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کی کوئی محکمے میں انکوائری ہوئی تو انکوائری رپورٹ کو انہوں نے ناول بنا دیا. اچھا تو اس قسم کی نئی تکنیک اور اس کی نئی تکنیک سے کہا گیا. تو یہ اس قسم کے بھی آ رہے ہیں. ان کو وقت کی ایک اپنی چھاننی ہے. وقت اس میں سے یہ پاس ہوتے جائیں گے آخر میں جا کر جو بچے گا پھر ان کے کوئی اگلے دور کا عاصم بٹ صاحب جو ہوں گے پھر ان کے نام یہاں لکھیں گے کہ یہ وہ ناول تھے. اب دوسری بات تھی کہ نوبل پرائز کی بات کی, اس پر ڈاکٹر عمیرہ صاحبہ نے بہت اچھی گفتگو کر دی, لیکن میں ان سے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا جو بات ہے کریکٹرز کی, کہ نفسیاتی سطح پر کریکٹرز کو نہیں دیکھا گیا. ہمارے ہاں بہت سارے ناولوں میں اور ہمارے افسانوں میں جو کریکٹرائزیشن ہے یا کردار نگاری ہے وہ بے تحاشا پائی جاتی ہے. مسئلہ ایک اور بھی ہے, وہ ہے کہ ہمارا اردو کا لکھا ہوا افسانہ یا اردو کا لکھا ہوا ناول کیا وہ جو نوبل پرائز والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا. ہمارے ہاں کتنے ٹرانسلیشن ہوتے ہیں انگریزی میں, جتنے لوگوں کو نوبل پرائز ملے ہیں چاہے انہوں نے اپنی مقامی زبانوں میں وہ افسانے یا ناول لکھے, لیکن جب تک وہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے یا فرینچ میں نہیں ہوئے یا جو دوسری زبانیں نوبل پرائز والوں کو سمجھ آتی ہیں تو وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. اگر نوبل پرائز آج کے لکھنے والوں کو وہ کنسیڈر نہیں ہو رہے تو جو ہمارے آج سے 70 سال پہلے والے تھے وہ بھی کنسیڈر نہیں ہوئے, وہ بھی اس میں نہیں آئے. تو یہ تو بات وہاں رہی. لیکن آج کی گفتگو سے جو سوال بیسیکلی پیدا ہوئے تھے وہ بڑا ہی ایک جامع اس کا ہمارے یہاں ڈسکشن ہوئی, اور جو باقی سوالات آپ کے ادھر تھے وہ جو سوال عابد سیال صاحب کا تھا ماحول کے بارے میں اور ماحول کے امپیکٹس کے بارے میں, اثرات کے بارے میں, ساری اس کی آف شوٹس ہیں. رائٹر پر دو قسم کے ماحول اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں, ایک ایکسٹرنل اور ایک انٹرنل, اس کا اپنا جو ذات اس کی ہے. جو ایکسٹرنل ہے اس میں جب میں نے اس کا سر سا ذکر کیا تھا کہ اس میں حالات ہیں آپ کا سماج ہے, آپ کی معاشرت ہے, آپ کی لیونگ ہے, آپ کی اکانومی ہے, اور دنیا کہاں جا رہی ہے, کمپٹیشن کیا کچھ ہے, یہ سارا کچھ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. اور دوسری جو اس کی اپنی ذات ہے وہ کہاں لکھنے میں لطف لیتا ہے. میں نے 20 سال مسلسل کہانی لکھی, 20 سال پھر اس کے اگلے 20 سال میں نے تنقید کی طرف آیا, تاریخ کی طرف آیا, اور باقی جو میرے مضمون نگاری تھے ڈرامہ کی طرف آیا. تو مجھے ان اصناف میں لکھتے ہوئے لطف حاصل ہو رہا تھا. لیکن جب اب میں ناول کی طرف آیا تو میری وہ اندرونی جو ہے سطح ہے چیزوں کو لکھتے ہوئے یا تخلیق کرتے ہوئے لطف حاصل کرنے کی, تو میں ناول میں لطف حاصل کر رہا ہوں. تو اسی طرح ہر کسی کے اپنے لکھنے والے کی ہوتی ہے. افسانہ لکھنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ ناول لکھنے والے سے کمتر ہے. ناول لکھنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ شاعری کرنے والے سے کمتر ہے. اب شاعری کرنے والے جیسے پہلے ذکر کیا بہت سارے لوگ جب ناول کی طرف آئے یا افسانے کی طرف آئے, اور صرف یہ نہیں کہ اردو زبان میں, پاکستانی زبانوں میں بھی یہ ہوا اور باقی زبانوں میں بھی ہوا, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو ایک شاعر تھا اس کی شاعری کا ابلاغ ختم ہو گیا, ایک غزل گو تھا کہ اس کی غزلیں اس کا ابلاغ کرنے سے یا جو اس کا جو تخلیقی وفور ہے اس کا اظہار کرنے سے, وہ اس کا ابلاغ کرنے سے ختم ہو گئی؟ ایسی بات نہیں ہے. بات وہی ہے کہ اس کا جب اندر بدلتا ہے کسی چیز میں تخلیق کرتے ہوئے, وہ جو چیز ذریعہ اظہار بنانا چاہتا ہے وہ اس کو بنا لیتا ہے. کوئی بھی ذریعہ اظہار, چاہے وہ پینٹنگ ہو, چاہے وہ سکلپچر بنانا ہو, چاہے وہ لکھنا ہو, فنون لطیفہ کی کوئی چیز ہو, تو اظہار ذات کے ذرائع ہیں. ان میں سے نہ کوئی کمتر ہے نہ کوئی بڑھیا ہے. تو یہ آج کا جو جہاں تک افسانے اور ناول کا, تو اس میں ڈاکٹر فاخرہ صاحبہ نے بہت اچھی بات کی کہ افسانہ تکنیک ہے اور ناول بیانیہ ہے, پورا ذات کا بیانیہ ہے. انہوں نے یہ بات کی, بڑی خوبصورت بات تھی یہ. تو اسی پر ہم اس بحث کو یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں.